تشریف لائے. ذرا توجہ کرنا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ سیدی میر عبدالواحد سرگرامی رحمۃ اللہ. اللہ کے رسول کے دربار حضور کی خدمت میں جبریل امین موجود ہیں. فاروق اعظم تشریف لائے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کو آسمان والوں سے، عمر کو زمین والوں سے زیادہ، عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے. اسی لیے مجھے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر واپسی تو ہے مگر آسمانوں پر واپسی نہیں ہے. اس لیے کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ ہے. تو جو جانتا ہے وہ مانتا بھی ہے. تو سرکار فاروق اعظم کے بارے میں سیدنا جبریل امین نے یا رسول اللہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. تو میرے آقا نے اسی میں غلط نہیں کیا بلکہ فرمایا پھر جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو، میری عمر کی فضیلت بیان کرو. آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی فضیلت بیان کرنے کو پسند کرتا ہے لیکن لوگ اس کو بھی تو دیکھیں. اللہ کا محبوب اپنے صحابہ کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں اور جبریل سے کہتے جبریل میری عمر کی فضیلت بیان کرو. تو جبریل امین بھی پھر جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے. جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی کہ 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور میں عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. نہ نبی آبادی مگر کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے بعد. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. فرمایا عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. یہ فاروق اعظم پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. سیدنا عثمان کون؟ ذوالنورین. اللہ نے شان عطا کی حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ ام کلثوم ایک کے بعد ایک ان کے نکاح میں آئی. امام اہل سنت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو خانہ نور کا وہ مالک تم تو ذوالنورین پورا نور کا. وہ عثمان غنی جس سے 2 مرتبہ جنت خریدی، وہ عثمان غنی جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. وہ عثمان غنی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی اللہ اکبر جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی جس سے اللہ کے رسول خود بھی حیا فرماتے ہیں. یہ سیدنا عثمان غنی کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد میرے مولا ہم سب کے مولا اللہ اکبر خاتم ولایت فاتح خیبر سیدنا علی کی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم ہے، 14 خلیفہ ہیں اہل سنت و جماعت کے متفق عقیدے اور نظریے کے مطابق. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں میرے امام اہل سنت ایک معلوم آباد میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے نبی کے چاروں خلفاء کی شان تو یہ ہے جس طرف نظر کیجیے ایسا لگتا ہے کسی گل میں سب کچھ ہے لیکن اللہ اکبر نبی کے بعد کا ہر گلے پر اپنی شان جدا رکھتا ہے. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ہے. ان کی کوئی نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں بلکہ اللہ اکبر کنز الایمان میں تو یہاں تک ہے اللہ حسان بن ثابت نام لکھ کرواتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں حسان انہیں میری شان میں تو لکھا، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے ذرا اس کی شان میں بھی تو لکھا کر. اللہ کو اکبر اندازہ فرمائے جس کی شان لکھنے کے لیے حسان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر کی بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور یہ جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے یہی نظریہ حضور غوث اعظم کا، یہی سرکار غریب نواز کا، یہی کچھ پنجی بختیار کاشی کا، یہی مکتوب شجاع کے سلمان کا، یہی واقعات کے بزرگوں کا، یہی انقلاب کے بزرگوں کا. اللہ اکبر کسی کی ترجمانی میر عبدالواحد سرگرامی رحمۃ اللہ علیہ سب صحابی نہیں، کسی کی ترجمانی سرکار آل رسول نبی کے عظیم جانشین سرکار نور سیدی ابو الحسین احمد نوری نے سراج الحوادث میں کی جس کا ترجمہ مرشد اجازت حضور سیدی امیر ملت نے فرمایا. اس کا
تھا، کس کو مانا جاتا تھا، کس کا مرتبہ ہے، تو اس وقت تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب جس کا نام لیتے تھے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے مصلے میں کھڑا کیا، بلکہ مصلے کے حادثاتی طور پہ نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ مفتی دار ملت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا میرے بابا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، آپ عمر کو یا کسی اور کو کھڑا کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت جملہ فرمانے کے بعد فرمایا نہیں، میرے مصلے پر ابو بکر ہی کھڑے ہوں گے. بلکہ ایک موقع آیا کہ صدیق اکبر کو تاخیر ہو گئی اور صدیق اکبر نہیں جائے، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. آپ کی آواز سنی تھی، آپ نے کہا سفید درست کر دیں، تو اللہ کے رسول تک آواز پہنچی. فرمایا کون ہے؟ کہا عمر. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، اسلام میں ابو بکر ہوگا، یہ اسلام کی عبادت کسی اور کو نہیں دیا جائے. اور علی فرماتے جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا کہ وہ ہماری دنیا کا امام ہے، تو اس پر کیا کسی کا اختلاف؟ یہ میں آپ کے سامنے حقوق کے طور پہ باتیں پیش کر رہا ہوں جو دیر میں کرتا ہے مولا مسلم. لیکن یہ بات علی کے مرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، مگر کچھ لوگ یا تو مولا علی کا ذکر کرتے تھے شیخین کو نظر انداز کرتے، اور کچھ لوگ شیخین کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات کو نظر انداز کرتے. اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے سے انسان واپسی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ امام اہل سنت تفصیل شیخین کا کتاب جس کے متون قومین، اور اس میں مولا مشکل کتاب کے جو فضائل پڑھتے ہیں وہ انہیں کا حصہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ قلم کے اندر وہ روانی ہے جس سے تو بلکہ یوں لگے کہ کوثر و تسلیم میں ڈوبا ہوا قلم چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا. میں یہاں پر اس کا ذکر کروں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنیوں کو، اس دربار ابو القاسم ان سے فاصلی کے موقع پر ہم صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، فاروق اعظم کو ان کے بعد مانتے رہیں گے، عثمان غنی کی محبت قدم بھرتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر علی نہ کرو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ذکر علی واپسی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حدود شرع میں ہو تو واپسی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، جو چیز عبادت ہوگی تو واپسی کیسے ہوگی؟ لیکن یاد رکھتے آئیے پھر مولا مسجد اٹھا، بابا مولا مسجد اٹھا، کوئی میر سید محمد بن جرامی رب العالی کے حوالے سے پڑھو، میر سید محمد بن جرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ علی جس کی ولادت دعوت اللہ میں، میر سید محمد بن جرامی رب العالی میں لکھ رہے ہیں علی کون؟ اللہ اکبر، وہ علی کے مرتضیٰ بہت خیبر. ان کی شان یہ ہے، صاحب رب العالی لکھتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے شکم میں آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے آقا سے مخاطب ہو، کبھی میرے آقا کی عمر شریف 30 سال سے نہیں بڑھی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے شہزادے جب تمہیں آتا دیکھتا ہے میرا بیٹا میرے شکم کا بچہ تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اور جدھر میں تم رخ کرتے ہو وہ تمہاری طرف پشت نہیں کرتا بلکہ تمہاری طرف رخ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پشت نہ کرے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا کرے. یہ مولا کائنات کے ساتھ قوم علی. اب بطور قمرین سے کچھ روایتیں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات جب جنگ پہ جا رہے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے مولا اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں. کون علی؟ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی ٹہنی کی دو شاخوں پر رہا ہے. کون علی؟ وہ علی کے مرتضیٰ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا کل میں گھنٹہ اس کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب ہے. بلکہ پھر میرے امام کہتے ہیں وہ علی کون علی؟ اصل نسل صفا، اصل وجہ خدا، اصل نسل
نہیں مل سکتا، خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ اور پھر دو مصرے لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے۔ عشر مبشرہ ہے پھر وہ 10 جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 4 کا ذکر آپ سن چکے، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیواروں اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے پھر سلسلہ در سلسلہ، اور پھر ہم پادریوں کے لیے ہمارے مرشد پیران پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاسحاب غوث النواس رضی اللہ تبارک تعالیٰ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب ولیوں نے اپنی گردن دی، جو زمین کے اوپر تھے انہوں نے دی، جو زمین کے اندر تھے انہوں نے، حتیٰ کہ شیخ محقق شیخ عبدالمحدث دہلوی لکھتے ہیں نبضۃ الاثار میں کہ جس وقت غوث اعظم کو کچھ لوگ آج کل اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، اور جسے غوثیت ماں سے فیضان ملا ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا۔ فیض دینے والا جنت دینے والے کی شان کیا ہے، جنہیں کچھ نہ ملا پھر ان کی تو بات کی لگ ہے۔ تو سرکار غوثیت ماں کیا شان رکھتے ہیں، شیخ محقق فرماتے یہ بات بلکہ امام اہل سنت نے بھی لکھا، عالم سکر میں نہیں کہی گئی، بے ہوشی کے عالم میں نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ نے حکم دیا، معمول بھی اللہ سے آپ اس بات کے کہہ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر شیخ محقق سے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ بات فرمائی اس وقت تو اللہ رب العزت نے اپنے نور کی آگ کے دل پہ تجلی فرمائی، اور رسول اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے قرآن عطا فرمائی جو پہنائی گئی، اور پھر حکم ہوا کہ کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت اولیاء اللہ سے پوری زمین جو وہاں کی تھی بھر گئی، حتیٰ کہ جنات حتیٰ کہ فرشتے اوپر بھر گیا، اور سب نے اللہ اکبر جو اولیاء تھے انہوں نے کہا اللہ اللہ، ہماری گردنوں پر آپ کا قدم، جو وہاں پر موجود نہیں تھے اپنی اپنی جگہ پہ کہا، حتیٰ کہ ان کی یہ بات کہنے سے پہلے تقریر الحدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم، تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے آپ، تو فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، ایک جوان ہوگا، وہ اجنبی ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو اس وقت کے اولیاء اپنی گردن جھکا دیں گے، میں پہلے ہی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں، حتیٰ کہ حضرت سید الطائفہ شیوخ میں سے ہوتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے، لیکن آپ نے پہلی گردن جھکائی، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے جو چاہے مرتبے عطا کرے۔ تو غوث پاک نے جب فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ سیدنا شیخ رفاعی نے فرمایا عرض کیا کہ میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور ہمارے ہند کے تاجدار 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والی ہستی سرکار غریب نواز نے بھی فرمایا میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور اس کی ترجمانی حضور سیدی مفتی اعظم یوں کرتے نظر آتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں جو ہو قدم غوث اعظم، یہ سرکار غوثیت ماں کی ذات ہے۔ ایک صاحب کے کچھ مریدین تھے، انہوں نے کہا وہ بھی سچے تھے، انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ ہمارے دل کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے۔ پہلی بات تو غوث پاک کے بارے میں ہمارا تمہارا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غوث پاک کا فیض تو ہر سلسلے میں جاری ہے۔ مت رہے کشت و بخارا وہی ناکوج میں، مت رہے کشت و بخارا وہی ناکوج میں، کون سی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا، یہاں ہمارا تمہاری کی کیا بات ہے۔ غوث پاک سب کے ہیں، غریب نواز سب کی ہے، داتا سب کی ہے، قطب الاسحاب پیارے کا سب کے ہیں، محبوب الہی سب کے ہیں، یہ ہمارے تمہارے میں ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ اولیاء کو سلسلوں کے
गर्दन पर, गौस पाक का कदम नहीं। तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, आप क्या सोचते हैं, गौस पाक का कदम वलियों की गर्दन पर है या अवाम की गर्दन पर? किसकी गर्दन का? औलिया की गर्दन का। ये बदबख्त पीर तो मानते हैं मगर मुझे वली नहीं मानते। ये बदबख्त मुझे पीर तो मानते मगर वली नहीं मानते। क्यों? अगर वली मानते तो ये भी मानते कि गौस पाक का कदम मेरी गर्दन पर है। अब अगर कोई ये बात कह रहा है तो उसको के कौल का ख्याल करना चाहिए। ये सरकार गौस आजम है और इख्तिताम पर ये पढ़ दूं, हुजूर गौस पाक खुद फरमाते हैं, साहिब कहते असरार ने लिखा, क्या फरमाते हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नातों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, और फरमाया मैं अब्दुल कादिर साहब का पीर हूं, मैं अब्दुल कादिर साहब का पीर हूं। वही सरकार है गौसे पाक में हमारे मुर्शिद जिनकी किस्मत की कादरी पर काफी कहलाते हैं, और उनसे फरमाया बरकतुल्लाह तेरा मुरीद होगा, ये तेरे जरिए से मुरीद होगा, कयामत में तेरी उसकी बख्शिश कराने का जिम्मा मुझ पर। मुझसे मुरीद होगा, उसकी बंदे तो आसपास में इतने रफीक और शफीक है, कहते हैं मेरे दिल की तमन्ना ये, देखो हुजूर की उम्मत से प्यार करना, मेरे दिल की तमन्ना ये, मां के कोई भी कब्र में जाए, उससे जब फरिश्ते सवाल करें, अल्लाह मुझे इतना इख्तियार दे दे कि उसकी बजाय मैं जवाब दूं। इतनी मोहब्बत है उनको सरकार गौसे था। और फिर बरकतुल्लाह साहब पर मेरे मुर्शिद सरकार की प्रेमी पर तो करम, लेकिन सरकार शाह हमजा है नहीं, फिर उन पर तो उनकी तो बात ही जुदा है। जब लिखा गौस से आजम बने बेत और सामा मददे दिल रहे भी मददे गावे इमाम मददे इंतजारे कयामे मुस्तफाने आए नीरा ऐ खुदा जो वो खुदा दीनो खुदा दा मददे। जब ये कलाम लिखा तो आलमे बेदारी में करीम और इरशाद फरमाया हमजा मुझे वो कलाम सुनाने से पूरे लिखा है गौस आजम बने और आलमे बेदारी में कई मत। बल्कि सरकार हमजा ऐसी तो ऐसी हस्ती है, एक मर्तबा किसी ने ताना दिया इबादत पर, तो फिर मस्जिद में खड़े तो देखा तलब था, दिल पर बोझ था कि हमें सियासत का ताना दिया जाए। जब मस्जिद के सहन में पहुंचे तो देखा कि मौलाए कायनात और सैयदा फातिमा मौजूद है, और कहा जाता है शहजादे जब न कर तू हमारी ही अंदाजा तो फरमाए ये गर्व है इस खानदान वाला तबार पर, गौसे आजम का मौला अली का सैयदा फातिमा ज़हरा का। और सैयदा फातिमा ज़हरा की मैं बात खत्म कर रहा था, लेकिन सैयदा की बात आई तो एक बात कह दूं, सैयदा की शान क्या है। फिर मैं कहना चाहता हूँ मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी से लेकर सैयद मोहम्मद बिन गिलानी, मैं यही आज बात करना चाहता था कि खानदान महदरा और खानदान बिन गिलान के बुजुर्गों का नजरिया क्या है। हजरत मीर मोहम्मद सैयद मोहम्मद बिन गिलानी ने एक हदीस लिखी, एक रिवायत लिखी। बात लोग कुछ बातों को कहानी किस्सा कहकर नजरअंदाज करते दावत करने, लेकिन हमें हमारे मुर्शिदों की बात उनका लिख के भी हमारे लिए समझ है, उनका कह देना हमारे लिए समझ। मीर सैयद मोहम्मद बिन गिलानी, अच्छा एक बात आप सुनो कि मैं वो किताब का हवाला कर रहा हूँ रसूल वाली का, जिस पर जो है वो तकरीर हुजूर तालीम शरिया ने दी और हजरत भी अल्लामा सैयद उवैस मियां साहब की भी है, और भी उसमें एक वाकया है, सैयदा की बात अर्ज कर दूं बतौर महसूम। एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा ने जो फरमा रही है हमजा आईनी सरकार को, आप हमारी औलाद हैं, उन्होंने अपने बाबा से पूछा बाबा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाए, बाबा जान जन्नत में सबसे पहले कौन। साहिब रस्मुल जी है, सरकार ने फरमाया बेटी तुम्हारे बाबा जान तुम्हारे अब्बा जान सबसे पहले जन्नत में। जाहिर सी बात है, लोग तो ये कहते हैं माशाअल्लाह कि
دیوار کے پیچھے کی خبر جسے اپنی ایمان کی خبر تھی اس طرح کی بات کرتی، لیکن وہاں تو علم ماکانا ہمارے کل موجود۔ فرمایا تمہارے بابا جائیں گے۔ پھر پوچھا ابا میرے بابا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ تو سرکار نے فرمایا عمران کی بیٹی حضرت مریم ہے، مریم بنت عمران، سیدہ کا کھلا ہوا تھا چہرہ، سیدہ طاہرہ، سیدہ طاہرہ جامع احمد کی راحت کے تحت، جامع احمد کی راحت کے تحت، جو نبی سب کے دلوں کی راحت ہے، جامع احمد کی راحت، امام اہل سنت کس کو عرض کریں، اس کے بارے میں عرض کریں، جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا دل نہ دیکھا محمد نے اس سے دائے نظامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرمایا مریم بنت عمران، سیدہ کے چہرے پہ کچھ آثار آئے، ہمیں بیٹی کیا ہوا؟ تو عرض کیا بابا میں نے سوچا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مردوں میں تو آپ نے اپنا نام لیا، عورتوں میں کہا تو میں نے سوچا شاید آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو حضرت مریم کا نام لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر فاطمہ، ہوگا یہی جو ہم نے کہا ہے کہ مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس کا انداز یہ ہوگا جس کو آئی پر فاطمہ بنت محمد کو بٹھایا جائے گا، اس کو آئی کی جگہ مریم بنت عمران کے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ فاطمہ بن کر آگے آگے جائے گی، جو معصومہ بن کر پیچھے پیچھے۔ تیرا سردہ میں کامل ہے یا دوست، تیرا سردہ یمیں سائی ہے یا دوست، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، ولی جو ہے چلو عادل ہے یا دوست، صحابیت کی تابعیت بنا کے قادری منزل ہے یا دوست، ہزاروں تابعی سے تو فضل یہ سب کا مجمل نفاذ ہے یا دوست، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، تو تیرے فضل کا سائی ہے یا دوست، جو مانگے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائی ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کا حکم تھا، میں نے کوشش کی کہ اپنے بزرگوں کے اخبار اور ان کی کتابوں سے پیش کروں، لیکن چونکہ علمی بے معنی میرے پاس بے پناہ ہے، میں جو ہے وہ علمی اعتبار سے بے پایا، اور بڑے بڑے علماء خطبہ اور بزرگ یہاں موجود ہیں، اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو اللہ پاک کی بات میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، اور سچی بات ہے تو اللہ پاک ایک بزرگوں کے وسیلے سے بالخصوص حضور سید سندی مرشد اعظم سرکار میری ملت سرکار رفیق ملت حضور شیخ ملت کی صدقے میں اللہ پاک اور اس امت کے نیچے جو ہم تو افراد آرام فرمائے اللہ ان کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رکھے، لحظ میں عشق رخے شہقدار ہو کے چلے، اندھیری رات سنی تھی شراب لے کے چلے، چلا بنے کی محبان چار یاد غم جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔